بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کے اسرار کی نئی سن پائیں گے، تو بلا تاخیر آج کی نئی کیس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فروغ کو ہوش آیا، وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو خود کو ٹٹولتا رہا، پھر ان تینوں پر نظریں پڑیں۔ بس پھر کیا تھا، بے تحاشا انہیں ڈھونڈنے لگا۔ آخر جلدی وہ ہوش میں آ گئے۔ وہ کہاں گیا؟ محمود اکلایا۔ پتہ نہیں، بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کر لیا کرتا ہوں۔ فروغ نے منہ بنایا۔ محمود اسے غور کر رہ گیا، پھر بولا، نہ جانے کیا چکر ہے، وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ محمود بڑبڑایا، آؤ اسے تلاش کریں، شاید وہ حویلی میں ہی کہیں موجود ہو۔ فرزانہ بولی۔ چاروں اٹھے، پہلے تو اس کمرے کا جائزہ لیا اور آتے جان پر نظر پڑتے ہی چوک کر رہ گئے۔ جوش کی حالت میں نقاب کو دروازہ بند کرنے کا خیال نہیں رہا تھا۔ اوف خدا! حویلی کے نیچے تو تہہ خانہ ہے، فرزانہ نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ آواز کی کپکپاہٹ کو بے لگام نہ ہونے دو، کہیں وہ سن نہ لے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ تہہ خانے میں موجود ہے۔ فروغ بولا۔ اب ہم رک نہیں سکتے، ہمیں بھی نیچے جانا ہوگا۔ محمود نے بےتاب ہو کر کہا۔ تو پھر آؤ، بسم اللہ کرو۔ چاروں نیچے اترے۔ محمود نے دروازہ بند کر دیا۔ اب نیچے خوب اندھیرا ہو گیا۔ محمود نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور کاری کیا سکتا تھا، ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی۔ اس وقت تہہ خانے میں روشنی ہو گئی اور نقاب پوش کی آواز سنائی دی۔ بہت خوب، تو تم بھی آ پہنچے، خیر کوئی بات نہیں، ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ تم ہمیں اوپر ہی چھوڑ آئے تھے، ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اس مہم میں تمہارا ساتھ دیں، بس یہی سوچ کر چلے آئے۔ فروغ نے کہا، تم نے اچھا کیا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں تہہ خانے کا دروازہ کھولتے ہی نیچے اتر گیا۔ اندر کی بند ہوا نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر مجھے بعد ہوش آیا، ورنہ اس وقت پستول تمہارے ہاتھ میں ہوتا اور میں تمہارے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوتا۔ چلو اچھا ہی ہوا پستول ہمارے ہاتھ نہیں آیا، ہم تو پہلے ہی ان پستولوں کے ہاتھوں میں آنے سے گھبراتے ہیں۔ فروغ نے خوش ہو کر کہا، تم بھی عجیب ہو، ہر وقت عجیب و غریب جملے بولتے رہتے ہو۔ اس نے اسے گھورا، یہ اس کی عادت ہے، ہم دروازہ بند کر آئے ہیں، گویا ہوا پھر کثیف ہو جائے گی اور ہمارے دم گھٹنے لگیں گے۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے، کیوں نہ ہم یہاں اپنا کام مکمل کر لیں۔ فرزانہ نے گویا تجویز پیش کی۔ اپنا کام؟ کون سا کام؟ وہی جو تم کرنے آئے ہو۔ آخر تم کس چیز کی تلاش میں ہو؟ اس سے بھی پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم کون ہو۔ بس میں ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ بھائی واہ، کتنا اچھا تعارف ہے۔ فروغ بول پڑا، اب اگر تم لوگ ہاتھ اوپر اٹھائے رہو تو میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ سامعین معظم، آج اپنی نئی قسمت سنائی، کل پھر حاضر ہوگا ایک اور نئی قصہ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔